بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسمبلی سے باہر نکلنے کا ایک اور مشورہ۔ 9 مئی کا حقیقی ذمہ دار کون؟ جو ولسن کا سرپرست بے نقاب اور پیر سیاست کی سیاسی بصیرت کیا گل کھلانے والی ہے؟ کابینہ بنی فوج ظفر موج اور پرویز خٹک ہو گئے ان تمام باتوں پر آپ سے بات چیت کروں گا، آگاہی دوں گا اور کہانی سناؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، اسمبلی سے باہر نکلنے کا مشورہ۔ عمران خان ماضی میں اسمبلی سے باہر نکل کر پچھتا رہے تھے اور بہت سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ مشورہ جس نے بھی دیا بات غلط تھی، ہمیں اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا۔ اور میرے جیسے تمام تجزیہ کار اور صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر عمران خان اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ جاتے تو معاملات ہی کچھ گڑبڑ ہو جاتے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کسی کو پروان چڑھاتی ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کا بھی انتظام رکھتی ہے، لہٰذا وہیں سے کہیں نہ کہیں سے مشورہ ملا اور انہی لوگوں نے مشورہ ان کو دیا جن لوگوں نے ان کو تخت نشین بنایا تھا، لہٰذا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور وہ غلط ثابت ہوا۔ اب جو ایک کانفرنس ہوئی ہے ابھی، کیا کہتے ہیں، جو کل جس کے بڑا دھوم تھی، دروازے بند کر دیے گئے، تالے لگا دیے گئے، راستے بند کر دیے گئے، پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے، پھر بھی وہ کانفرنس ہوئی اور اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا اس میں، یا وہاں جو تقریریں ہوئیں اس میں، کہ جمہوریت، حقیقی آزادی، مینڈیٹ، الیکشن اور جعلی الیکشن اور الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، یہ ساری باتیں کی گئی۔ لیکن وہ جو محمود اچکزئی ہے نا، عمران خان کے پیارے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کر مشورہ دیتا ہوں کہ جناب فارم 47 والی اسمبلی سے باہر آ جائیں اور ہم ایک الگ کیبنٹ یعنی بناتے ہیں، شیڈو کیبنٹ، اور وہ فارم 45 والی بناتے ہیں، اور پھر دنیا میں دم کریں گے، مست قلندر ہوگا اور پھر حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، عمران خان دودھ کے جلے ہوئے ہیں، لہٰذا ویسا نہیں کریں گے۔ تو معاملات ہے، چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پئیں گے، اب حالات ایسے ہیں تو اس وقت ان کے حق میں ہاتھ نہیں ہے، بات نہیں جاری، لہٰذا وہ یہ کریں گے۔ اور کیسے کریں گے، کیا ہوگا، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پھر کیا ہوگا یہی کہ اسی طرح معاملات چلیں گے، دائیں بائیں توڑ جوڑ جاری رہے گا، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گنڈا پوری رہیں گے KPK کے، لیکن پیر سیاست نے اپنی جو سیاسی بصیرت دکھائی ہے اس میں انہوں نے بہت سے مطالبات رکھ دیے۔ کس کے ساتھ وہ مطالبے رکھ دیے؟ انہوں نے PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جناب عمران خان جتنا ہم نے ان کا ساتھ دیا 26ویں ترمیم سے پہلے یا بعد میں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ بھی کر دیا، گڈھا پور نہ ہٹاؤ بھائی، گڈھا پور وارہ نہیں کھانا۔ تیسرا یہ کہا کہ جی اپوزیشن اگر اتحاد بنے گا تو میں پھر اس کا سربراہ ہوں گا۔ تو اس قسم کے معاملات انہوں نے کیے، تو کیا یہ عمران خان برداشت کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ اس سے بھی آگے جب بات ہو جائے گی، اگر یہ مان لیں تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر نئے الیکشن کی باری آ گئی تو پھر ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اس سے پہلے KPK میں سینٹ کے الیکشن ہونے، تو اس میں بھی ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے JUI کو۔ یہ تمام باتیں عمران خان صاحب کسی بھی حالت میں نہیں مانیں گے، تو پھر معاملہ کیسے بنے گا؟ تو لگتا یہ ہے کہ ابھی سیاسی پیر صاحب جو ہیں وہ ابھی سیاست کھیل رہے ہیں اور اپنی سیاسی بصیرت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، جو ولسن، میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایک بل لا رہا ہے کانگریس میں، اور وہ لابنگ فارم کے ذریعے لا رہا ہے یا کس کے ذریعے، کون ان کے پیچھے ہے۔ تو اب یہ نقاب بھی بے نقاب ہو گیا، یعنی یہ چہرہ بھی عیاں ہو گیا، اور پتہ ہی لگا ہے کہ چونکہ اس وقت
صدر ٹرمپ کی کابینہ میں اور ان کے قریب قرابت داروں میں زیادہ لوگ جو ہے بھارتی لابی کے موجود ہیں، لہذا بھارتی لابی جو ہے وہ ان کے پیچھے کام کر رہی ہے اور سپہ سالار کو نقطہ نشانہ بنا رہی ہے۔ اور سپہ سالار سے آپ کو پتہ ہے بھارتی فوجیوں کی پہلے سے لڑائی ہے، ہمیشہ رہی ہے، چاہے کوئی بھی سپہ سالار ہو، تو وہ ان کو کمزور کرنے کے لیے، دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے یہ بل لانا چاہتے ہیں، اور یہ بھارتی لابی ایسا کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ہو گیا بے نقاب۔ اب بات کرتے ہیں کابینہ بنی فوج ظفر موج۔ تو کابینہ میں اچانک جو اضافہ ہوا، یقینی بات ہے کیسے ہوتے ہیں، جہاں اتحادی حکومت ہوتی ہے وہاں ایسے اضافے ہوا کرتے ہیں۔ اب 12 وفاقی وزیر، 9 وزیر مملکت، 3 مشیر، لیکن ان میں سب سے حیران کن بات جو ہے وہ پرویز خٹک ہیں، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ تو ان کا آمد جو ہے وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کیوں کہ وہ تو اپنی پارٹی سے بھی لا تعلقی کر کے تھے، صرف ابھی پچھلے دنوں ایک انہیں جلسہ بھی کیا بڑا، اور بھائی سے صلح بھی کر لی ہے۔ تو معاملات ان کے یہی تھے کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک وہ کابینہ میں آ گیا، مشیر بن گیا وزیر اعظم کے، اور مشیر کا عہدہ ہے وفاقی وزیر کے برابر۔ تو آخر یہ کیوں؟ ان کی پارٹی کون سی؟ کیا وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے؟ یہی سوال کریں گے آپ۔ تو مسلم لیگ نون میں نہیں آئے۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد سے جو فضا ہے وہ چغلی کھا رہی ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی کے ہیں۔ کس پارٹی کے؟ جس پارٹی کے فیصل واڈا ہیں، محسن نقوی ہیں، اور لوگ ہیں، تو اسی پارٹی میں شامل ہو گئے، لہٰذا وہ آ گئے اور ان کو کوئی اہم کردار دیا جا رہا ہے۔ اور ان کی موجودگی میں لگ یہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی باتیں جو ہیں وہ اب لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات جو ہے وہ خراب ہو جائیں۔ وہ بھی مشیر ہیں، مشیر سیاسی امور، کیونکہ انہیں بہت سی باتیں کی، اور خاص طور پر محسن نقوی کے بارے میں بڑی انہوں نے احتیاط کی۔ پہلے ایک دفعہ کہا تھا شروع میں کہ محسن نقوی کی تو مہربانی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بنے، وہ تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے معاملے میں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو، لیکن ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ کھلاڑیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں سیاسی دانوں کو اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو معاملہ اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پرویز خٹک کس طرح آئے؟ پرویز خٹک کیا کرنے آئے؟ یہ سوال یا نشان ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو ٹاسک دیا جائے گا کے پی کے کا، کیونکہ وہاں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے اور وزیر دفاع بھی رہے، اور تو پھر ان کی اہمیت بھی ہے۔ انہیں پارٹی بنائی، پارٹی سے اس وقت طاقتوروں کی دوستی اچھی نہیں تھی لگتا، اور ان کو ایڈوانٹیج مل گیا پی ٹی آئی کو، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اب ان کو کیبنٹ میں لایا گیا ہے۔ اور پھر ان سے وہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں تقسیم در تقسیم ہو گئی، فارورڈ بلاک بننے والا ہے صوبائی سطح پر یا قومی سطح پر، تو اس کو اب باقاعدہ عملی جامہ پہنایا جائے گا، پرویز خٹک کو کچھ اختیارات دے کے، پرویز خٹک کو پروٹوکول دے کے۔ آج ایک ناشتہ بھی ہوا، وزیر اعظم نے ناشتہ کرایا اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں سب کو بلایا گیا اور ان سے کہا ابھی آپ لوگوں کو صرف پروٹوکول یوز کریں، پرچم لگائیں، گاڑیوں پہ پھریں، موجے ماریں، ابھی آپ کو محکمے نہیں دیے گئے، جب محکمے دیے جائیں گے پھر کام کی بات بھی کر لیں گے۔ لیکن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہماری کابینہ میں شامل ہو گئے۔ اچھا، اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اتحادی حکومتوں میں ہوتے ہیں، کیوں کہ ہر پارٹی کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہی ہے کہ پرویز خٹک اس پارٹی کے ہیں جس پارٹی کے پہلے ہی بہت اہم وزراء شامل ہیں، یا سینٹ میں ہیں یا قومی اسمبلی میں ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس پارٹی کے ایک اور کو مطلب ایک مشیر بنا دیا گیا الیکشن ہارنے کے بعد بھی، اور یہ وہی ہیں جو مولانا کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے، جو حکومت کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے، جو مسلم لیگ نون کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے، اور جو یہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب میں نے پارٹی جو بنائی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، یہ عمران خان اور عمران خان کی آواز کو دبا کے رکھ دے گی، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ بہرحال آئندہ دنوں میں مزید بہت سی باتیں ہوں گی۔ اور جو معاملہ تھا کہ 9 مئی کا، تو 9 مئی کا بھی کیس چل رہا تھا، اور اس پہ باقاعدہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور راجہ صاحب جو ہے سلمان اکرم راجہ اور حامد خان صاحب، وہ یہ کہہ نہیں سکے، ثابت نہیں کر سکے کہ کیا کچھ چاہتے ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے۔ سماعت دونوں مقدمات کی، یعنی راجہ صاحب نے جو کیس فائل کیا تو اس کی بھی، اور حامد خان کے بھی 9 مئی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں درجنوں مر گئے تو کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں، تو دستاویزات جمع کرائیں
پھر ہم اس کو سنیں گے، لہٰذا دونوں مقدمات کی جو سماعت ہے وہ منتوی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔